بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بچوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے ندائے اردو کا سبق نمبر 17۔ نظم ہے مل کے رہو، جس کے شاعر کا نام ہے مسرور انور۔ مسرور انور نے یہ نظم لکھی ہے۔ اس نظم میں وہ مل کر رہنے کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ وطن بہت ساری قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اور اسی لیے اس کے استحکام کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تسبیح کے دانوں کی طرح مل جل کر رہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے ملت، لام کے اوپر شد ہے تو لام کو 2 بار پڑھیں گے۔ فولاد۔ تیسرا لفظ ہے رسوائی، رنجش، شمع، ناز۔ اچھا بچوں، چلیں اب ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ اس کی ریڈنگ کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ آپ نے بھی اپنی بک پہ لکھنے ہیں، پھر ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین کروں گی، اس کی تشریح کو، پھر وہ ہم پہلے سمجھیں گے، پھر اس کو کاپی پہ بھی لکھیں گے۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز، ناز کا مطلب ہوتا ہے فخر، وہ انسان بنو۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے حاصل کیا ہے۔ پھول اجڑے ہیں برباد ہوئے ہیں۔ اجڑے ہیں کا معنی ہے برباد ہوئے ہیں۔ ہزاروں تو چمن پایا ہے، چمن کا معنی ہوتا ہے باغ۔ یہاں پہ شاعر چمن سے مراد لے رہا ہے ہمارا ملک، ہمارا وطن۔ اچھا جی، اس پورے بند میں شاعر کیا بیان کر رہے ہیں؟ شاعر مسرور انور کہتے ہیں کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ وہ ہمیں آپس میں اتفاق سے رہنے کا درس دے، کیونکہ یہ ساری خوبیاں جو ہیں یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں پائی جانے والی خوبیاں ہیں۔ اگر ہم میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر گھر بار لٹا کر آزادی حاصل کی، اب اس وطن کی حفاظت کے لیے ہمیں متحد ہو کر رہنا ہے، آپس میں پیار کے ساتھ۔ پیار جو ایک مثبت جذبہ ہے، جو امن کا نشان ہے، یہ خوبی پروردگار اپنی خوبی میں اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ہم نے اس وطن میں رہنا ہے اور اس وطن کو مزید ترقی دینی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے بند نمبر 2۔ یہ چمن یعنی کہ باغ سے مراد ہمارا وطن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو۔ اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ شہید کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ لہو، خون۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے یعنی کہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ اس بند میں شاعر جو ہے وہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ شہیدوں کے خون کا حوالہ دے کر ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا وطن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ شہیدوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو تعمیر کرنا ہے، ترقی دینی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرنا۔ اگر ہم متحد رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے تو مضبوط قوم بن جائیں گے۔ اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو بکھر جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، اور دنیا میں ہماری کوئی پہچان نہیں ہوگی، اور ہمارا ملک خطرناک حالات سے دوچار ہو جائے گا، جو ہمارے وطن کی بقا اور ترقی کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اچھا جی، اگلا بند۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، رسوائی، بے عزتی۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ اگلا صفحہ۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول، رنجشیں، ناراضی، دکھ، یہ سب بھول کے محبت کے اصول یعنی کہ محبت کے طریقے اپناؤ۔ اچھا جی، اس میں شاعر مسرور انور کیا بیان کرتے ہیں؟ اس بند میں شاعر جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں کو اچھے شہری بننے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا شہری جو دنیا میں اپنے وطن کا نام روشن کرے اور دنیا اس کی تعریف کرے، ہمیں ایسا شہری بننا چاہیے۔ ہمارا دین جو ہے وہ پیار اور محبت کا علم بردار ہے۔ اپنے مذہب کی یہ پہچان اپنے وطن کی پہچان بنائیں تاکہ دنیا ہماری عزت کرے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام تلخیوں کو، تمام ناراضگیوں کو مٹا کر محبت اور الفت کے اصول اپنائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آخری بند۔ ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو،
ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو، ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم۔ فولاد کیا ہوتا ہے؟ مضبوط لوہا۔ ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ شمع کا معنی ہوتا ہے روشنی، اور ہدایت رہنمائی۔ اپنے آبا کی طرح، آبا کا معنی ہوتا ہے بزرگوں کی طرح صاحب ایمان بنو، یعنی جس طرح سے ان کا ایمان مضبوط تھا بزرگوں کا، انہی کی طرح ثابت قدم بنو۔ جس پہ اللہ کرے ناز، ناز یعنی کہ فخر، وہ انسان بنو۔ اب یہ جو آخری بند ہے اس میں شاعر مسرور انور کیا بیان کرتے ہیں؟ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں کو تسبیح کے دانوں کی طرح مل کر رہنے کی، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک باغ میں مختلف طرح کے پھول کھل کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس طرح سب مل کر ملک کی ترقی میں اضافہ کرتے ہیں۔ تمام انسان، ہر طرح کے، ہر طبقے کے انسان جب وہ ایک ملک میں پیار محبت سے مل کر رہتے ہیں تو وہ اس ملک کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کی ہے۔ اس کے استحکام، اس کی مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ ہمارا آپس کا اتفاق جو ہے وہ اس کی ترقی کا ضامن ہے۔ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حاصل مطالعہ، یعنی کہ اس سبق سے ہمیں کیا جو ہے ہم نے کیا چیز سیکھی ہے، کیا نتیجہ نکالا ہے۔ ہزاروں پھول اس چمن کو حاصل کرنے کے لیے اجڑے ہیں، یعنی ہم نے یہ وطن بہت ساری قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ نمبر 2، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو بکھر جاؤ گے، جس سے تمہارا ملک خطرناک صورتحال سے دوچار ہو جائے گا، یعنی کہ خطرناک حالات ملک میں درپیش ہوں گے پھر۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ملک نہ رہا تو پھر تم کدھر جاؤ گے، یعنی کہ پیار محبت سے اس ملک کو ترقی دیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، لیکن اگر آپس میں نا اتفاقی اور اختلافات قائم کریں گے لوگوں کے بیچ میں تو یہ ملک جو ہے خدا نخواستہ اس کا نقصان اس ملک کو ہوگا، اور اگر یہ ملک ہی نہ رہا، یہی تباہ و برباد ہو گیا تو پھر ہمارے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل جل کر ہو، یا پھر ایسے جیسے ایک باغ میں مختلف رنگ و نسل کے کھلے پھول اپنی اپنی خوشبو بکھیرتے ہیں۔ اس میں نصیحت کی گئی ہے کہ جس طرح تسبیح کے دانے مل کر رہتے ہیں، جس طرح سے ایک باغ میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، وہ مل جل کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، تو ہر رنگ نسل کا، ہر طبقے کا، ہر صوبے کا انسان اسی طرح سے مل کر جب اس ملک میں رہتا ہے تو اس ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے فرما بردار بندے بننا ہے تو پھر اپنے آباء و اجداد یعنی بزرگوں کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، پھر تمہاری مدد کرے گا۔ جی، یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اس کے بند میں اشعار کی صورت میں شاعر نے بیان کیے ہیں۔ اچھا بچوں، اس کے بعد اب آپ اپنا بک ورک پہ آئیں۔ یہ ہے پیج نمبر 132 اور 133، اس کے MCQs ہیں جو کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بک پہ سالو کرنے ہیں۔ اس کے جو کویسچن آنسرز ہیں یہ کام میں آپ کو گروپ میں بھیجوں گی۔ سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ یہ بک ورک آپ نے اپنی کتاب کے اوپر حل کرنا ہے۔ معنی بھی آپ کو بھیجوں گی گروپ میں، اور اس کی تشریح جو ہے وہ بھی گروپ میں بھیجی جائے گی۔ تو یہ تمام کام آپ نے کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ اچھا جی، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، پیار کو ٹک کریں، اور اس کے بلینک میں بھی لکھنا ہے اپنے ساتھ میں۔ ڈیش اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ آپ کی نظم کی ہی یہ ایک مصرع ہے جو کہ نامکمل دیا گیا ہے، اس میں اس مصرع میں نظم کے اندر جو لفظ ہیں وہی والا لفظ ان بلینکس کے اندر آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ڈیش اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، یہ چمن اپنے آبا کی طرح ڈیش بنو صاحب ایمان۔ اس نظم میں کل کتنے اشعار ہیں؟ اس نظم میں کل 9 اشعار ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ مسرور انور۔ اس نظم میں چمن سے مراد کیا ہے؟ ملک پاکستان۔ چلیں بیٹا، امید ہے کہ آپ کو لیسن کی سمجھ آئی ہوگی، تشریح کی سمجھ آئی ہوگی، جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بک ورک آپ کا سارا آپ نے اپنی بک کے اوپر بھی حل کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے سارا جو کاپی کا کام ہے، اس کی تشریحات، اس کے معنی، اس کے سوالات اور اس کا مرکزی خیال، آپ کو پتہ نا نظم کا ہم مرکزی خیال بھی لکھتے ہیں، تو اس کا مرکزی خیال بھی آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے۔ آپ کا جب لیکچر ہوگا تو میں آپ کا یہ تمام کام آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گی، تو وہ تمام کام آپ نے اپنی کاپی کے اوپر حل کرنا ہے۔
اچھا بیٹے، اس کے بعد اب ہم کام کریں گے نردبان اردو کا. سب بچے اپنے نردبان اردو نکالیں، اس کے ہم محاورات پڑھیں گے. جی، صفحہ نمبر 54. محاورات. مندرجہ ذیل جملوں میں محاورات کو خط کشیدہ کیجیے، یعنی کہ ان کو انڈر لائن کرنا ہے اور ان کے معنی لکھیے. اچھا جی، محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورہ ایسا الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ حقیقی کی بجائے اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو اس میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے بجائے ان کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، وہ یعنی کہ مجازی یا غیر حقیقی معنی دیتے ہیں. اچھا، جیسے کہ پہلا لائن ہے، اس نے چوری کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی. اب اس میں محاورہ ہے آبرو خاک میں ملانا، یعنی کہ اس کا معنی ہے، یہاں پہ سامنے اس کا معنی لکھنا ہے، عزت کھو دینا. آبرو کا مطلب ہوتا ہے عزت، خاک یعنی کہ مٹی میں ملا دینا. تو یہ یعنی کہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے اپنے مجازی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے مفہوم سمجھے جاتے ہیں اور یہ اردو زبان میں جملوں میں عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، دوسرا ہے، دوسروں پر آوازیں کسنا شریف آدمی کا کام نہیں. آوازیں کسنا محاورہ ہے جس کا معنی ہے چھیڑ چھاڑ کرنا. اس کی باتوں کا کیا اعتبار جو ہمیشہ بے پر کی اڑاتا ہے. یہاں پہ محاورہ ہے بے پر کی اڑانا. بے پر کی اڑانے کا معنی ہوتا ہے بے بنیاد یا جھوٹی یا بے اصل بات کرنا. معنی لکھیں گے سامنے اس کے. بعض گھرانوں کے بچے بڑے ناز و نام سے پروان چڑھتے ہیں. یہاں پہ کیا محاورہ ہے؟ ناز و نعم سے پروان چڑھنا. اس کا معنی ہے عیش و عشرت میں پالنا. ابا جان کے تیور بدلے دیکھ کر سب بچے چپ ہو کر بیٹھ گئے. یہاں پہ محاورہ ہے تیور بدلے، یعنی کہ انداز بدلنا. موسم بہار کے آنے سے جنگل میں منگل ہو جاتا ہے. یہاں پہ محاورہ ہے جنگل میں منگل. اس کا معنی ہے رونق لگ جانا. ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. محاورہ ہے پیٹ کاٹ کر، یعنی کہ اس کا معنی ہے کم کھا کر. اکبر نے اپنی کتاب واپس مانگی تو حامد آنکھیں دکھانے لگا. محاورہ ہے آنکھیں دکھانا، یعنی کہ غصہ کرنا. جب ساس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ اپنی بغلیں جھانکنے لگا. محاورہ ہے بغلیں جھانکنا، یعنی کہ شرمندہ ہونا. بچے کے انتظار میں ماں نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی. یہاں اس لائن میں محاورہ ہے آنکھوں میں کاٹ دی، یعنی کہ اس کا معنی ہے بے قراری میں رات گزارنا. ٹھگ نے سبز باغ دکھا کر ساجد صاحب کی ساری رقم لوٹ لی. یہاں پہ محاورہ ہے سبز باغ دکھا کر، یعنی کہ جھوٹی امیدیں دکھانا. ایسا کام نہ کرو کہ ماں باپ کی تربیت پر حرف آئے. یہاں پہ محاورہ ہے تربیت پر حرف آئے، یعنی کہ بدنامی ہونا. آمنہ نے تقریب کا نقشہ یوں کھینچا کہ سب حیران رہ گئے. نقشہ کھینچا یوں نہیں آئے گا بیچ میں، یہ جو محاورہ ہے وہ ہے نقشہ کھینچا، یعنی کہ حال بیان کیا. وقت گزر جانے کے بعد ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ. یہاں پہ لفظ محاورہ ہے ہاتھ ملنا، جس کے معنی ہے افسوس کرنا. سیلاب آنے سے پورے علاقے کا نقشہ بگڑ گیا. سیلاب آنے سے پورے علاقے کا نقشہ بگڑ گیا. نقشہ بگڑ گیا محاورہ ہے جس کا معنی ہے حال خراب ہو گیا. اچھا بچوں، آپ لوگوں نے اپنی نردبان کا پیج نمبر 54 جو ہے اس کو فل کرنا ہے اور اس کی پکچر مجھے میرے نمبر پہ سینڈ کرنی ہے یہ ہوم ورک کر کے. ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.